دوستو آداب، سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر جس کا نام ہے دلی کے رنگ نعمان کے سنگ۔ اور آج کی اس خاص پیشکش میں بات آج ایک ایسے رنگ کی جس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ اس دیش کی قومی یکجہتی میں اس رنگ کا سب سے اہم کردار ہے، اور خاص طور سے جب ہم بات کرتے ہیں اپنے اس دیش کی، اپنے اس ملک کی جہاں سبھی مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے دن گزارتے ہیں، وہاں پر یہ رنگ سب سے اہم بھومکا نبھا رہا ہے، اور وہ ہے صوفی رنگ۔ یہ سلسلہ ہندوستان میں بہت قدیم ہے، لیکن اس سلسلے میں جنہیں مقبولیت سب سے زیادہ حاصل ہوئی وہ ہے چشتیہ سلسلہ۔ جی ہاں، چشتی سلسلے میں تمام بزرگوں کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی، اور اسی سلسلے کے ایک سب سے اہم بزرگ محبوب الہی کی درگاہ پر آج ہم حاضر ہیں۔ بہت ہی قریب ہے ان کا یوم ولادت، اور اس وقت یہ خبر بھی آئی کہ درگاہ کو کورونا پروٹوکول کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت کے ماننے والے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ چین اور عرب کی سرزمین تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ان تمام زائرین کے لیے اس وقت کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے، اس پیغام کو جاننے کے لیے، اس پیغام کو سمجھنے کے لیے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر ایک مختصر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بذات خود موجود ہیں سید محمد نظامی صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل پر۔ اور یہ جو ایک اہم خبر ہے تمام مریدین کے لیے، عقیدت رکھنے والوں کے لیے، کہ درگاہ کو کورونا پروٹوکول کی وجہ سے تحفظ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بند کر دیا گیا ہے۔ اب زائرین جو پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اور 2 دن کے بعد ہی ایک اہم موقع ہے محبوب الہی کے یوم ولادت کا، ان کے لیے سب سے پہلا میں یہی جاننا چاہوں گا کہ کیا پیغام ہے آپ کی طرف سے تمام جتنے بھی عقیدت رکھنے والے دنیا میں ہیں؟ دیکھیے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اور درگاہ دونوں اول زمانے سے قومی یکجہتی کا مرکز رہی ہیں، اور محبوب الہی کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا کبھی بھی اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا تھا، اس کی ضرورت پوچھی جاتی تھی۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے درگاہ شریف میں، لیکن جب آمد رفت تھی کچھ روز پہلے تک تو تمام مذاہب کے لوگ آپ کو یہاں مل جاتے، اور اس کی وجہ یہی تھی جو محبوب الہی کا مشن تھا، اور اس کے بعد محبوب الہی کے جو خلفاء تھے ان کا مشن تھا، جو انہوں نے کام کیا وہ الحمدللہ ابھی تک جاری ہے۔ مثلا حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تمام مذاہب کے لوگ آیا کرتے تھے، اور محبوب الہی کا لنگر بڑا مشہور ہے، اس میں ہزاروں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو ایک روز معلوم ہوا کہ کچھ ہندو مہمان لنگر میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے پسند نہیں کیا کہ ایک تھال میں کئی لوگ کھا رہے تھے تو وہ بھی بیٹھ کے کھائیں۔ تو محبوب الہی کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حکم دیا کہ سب کے لیے الگ الگ برتن لایا جائے تاکہ سب لوگ الگ الگ کھائیں۔ تو اس پہ لوگ ناراض ہو گئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کی خوشنودگی، ان کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنا جو طریقہ ہے اس کو بدل رہے ہیں، آپ الگ الگ برتن کر رہے ہیں۔ تو اس پہ محبوب الہی نے فرمایا کہ چاہے ان کے خلیفہ نے فرمایا، محبوب الہی نے جواب دیا، اس سے پہلے ان کے خلیفہ نے جواب دیا کہ چاہے ایک برتن میں کھاؤ، حدیث شریف پڑھی، چاہے الگ الگ برتن میں کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح کے بہت ساری باتیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اسلامی تاریخ میں خاص طور سے ہندوستان کی آپ کہیں بھی دیکھ لیں، کہیں ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی، یا آپ دیکھیں کہ
حضور غریب نواز کی درگاہ یا دوسرے سلاسل جو ہیں، قادری سلسلے ہیں، قادری سلسلے کی درگاہیں ہیں اور بھی سلاسل ہیں، کسی نے بسنت منائی ہو، بسنت منانی جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوئی، حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے بسنت منانے اس کی شروعات ہوئی۔ تو یہ بھی ایک ہندو تہوار ہے آپسی بھائی چارے کا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ درگاہ شریف بند ہے، اور کس وجہ سے ہوئی، کیا ہوئی، لیکن شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہندوؤں کے تہواروں کا وقت ہے۔ غسل شریف تو آ ہی رہا ہے، لیکن ہندوؤں کے تہوار جو ہیں وہ بھی شروع ہو رہے ہیں۔ دشہرا ہے، اس کے بعد دیوالی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ درگاہ شریف میں آمد رفت بڑھتی ہے مسلمانوں کے تہواروں میں، درگاہ شریف میں آمد رفت بڑھتی ہے ہندوؤں کے تہواروں میں بھی۔ جب دیوالی آتی ہے، ہولی آتی ہے، تو ایک ہجوم آ جاتا ہے جو آ کے اپنے جو مندروں میں لوگ جاتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی اپنا مناتے ہیں سب کچھ، یہاں بھی آ کے مناتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک خوبصورت چیز ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہمیں تہذیب ملی ہے حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب ان کے خلافہ کو دیکھ لیجئے، ان کے پیاروں کو دیکھ لیجئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 7 بادشاہ گزرے، لیکن سارے بادشاہ ایسے نہیں تھے کہ جو ان سے راضی رہتے تھے، اور اکثر و بیشتر بادشاہ ایسے تھے جو حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ سے عداوت رکھتے تھے، اور اس عداوت کی وجہ ہی یہی تھی کہ وہ بادشاہ کے ظلم میں یا جو رعایا کو جو پریشان کیا جاتا تھا اس میں محبوب الہی بالکل ساتھ نہیں دیتے تھے، اور بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو جو غیر مسلم حضرات سے جن کو پریشان کیا جاتا تھا، بادشاہ تنگ کرتا تھا، وہ آ کے محبوب الہی کی خانقاہ میں پناہ لیتے تھے۔ تو یہ روایت محبوب الہی کی ہے کہ ایک طرف تو وہ بادشاہ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ایک دروازے سے اگر بادشاہ آئے، ملنا بھی چاہے بادشاہ، ایک دروازے سے بادشاہ آتا تھا ان کی خانقاہ میں، دوسرے دروازے سے خانقاہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اور بادشاہ کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب ان کو لگتا تھا کہ رعایا کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور کسی بے قصور کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، چاہے اس کا جو مذہب ہو، وہ بادشاہ سے سفارش بھی کراتے تھے اور بے قصور لوگوں کو چھڑاتے تھے۔ اچھا، اس وقت جو ایک اضطرابی کیفیت ہے تمام زائرین میں جی کہ اب درگاہ بند ہے اور یوم ولادت کا موقع ہے، جی کیا کریں؟ تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ کیا کریں گھر پر رہتے ہوئے؟ جی کس طرح سے وہ جو درد ہے ان کا درگاہ نہ آ پانے جی کا، اس کو وہ کس طرح سے دور کریں؟ دیکھیے، ابھی یہ جب سے کورونا پینڈیمک آیا ہے تو کم از کم ہمیں اور تجربے نہ ہوں، کیونکہ ابھی دو ڈھائی سال ہی ہوئے ہیں، لیکن ایک بات کا تجربہ ہم سب کو ہے کہ جب تہوار آئے، چاہے کسی کے بھی تہوار ہوں، اور لوگوں نے بے احتیاطی کی، لوگ ایک ساتھ جمع ہوئے، ایک ساتھ بیٹھے، تو یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے ہمیں ضروری ہے، ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہیں ہم ان کو فالو کریں اور ایک جگہ جمع نہ ہوں۔ پچھلے سال بھی لوگوں نے قیاس لگایا تھا کہ جیسے ہوا تھا کہ اگست ستمبر میں کہ کورونا کے کیسز بہت کم ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد جب یہ فیسٹیولز شروع ہوئے تو ایک دم ہی کورونا لگا کہ اتنا زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہ بات دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، ہم کو اس کی روک تھام کے لیے ایک دوسرے سے دوری بنانی چاہیے۔ اور جہاں تک رسومات کا ہے، رسومات کی بات ہے، انشاءاللہ جیسے رسومات ادا ہوتے تھے پہلے، انشاءاللہ اس سال بھی ویسے ہی ادا ہوں گے۔ اور تمام زائرین کے لیے جو نہیں آ سکیں گے، سب کے لیے دعا ہوگی، انشاءاللہ سب کے لیے دعا ہوگی۔ تو آپ جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہیں ان کو فالو کیجئے، اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ نہیں آ سکیں گے تو آپ کے لیے دعا نہیں ہوگی، انشاءاللہ سب کے لیے دعا ہوگی، سب کی صحت و سلامتی کے لیے، کامیابی کے لیے، اس ملک میں امن و امان کے لیے، اور آپسی بھائی چارے کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ حضرت جیسے گھر سے رہ کر کے بھی وہ قرآن خوانی کا اہتمام کر سکتے ہیں، بالکل فاتحہ کا اہتمام کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ مریدوں کے لیے بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مرید ہیں یا عقیدت مندان ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کا پاس موجود ہونا ہی ضروری ہے،
دل کا تعلق ہونا چاہیے. اگر ان کا دل کا تعلق مضبوط ہے تو دنیا میں وہ کسی بھی جگہ ہیں, کہیں بھی ہیں, لیکن دل کا تعلق مضبوط ہے ان کا, تو وہ اپنے آپ کو یہ جانے کہ وہ یہی محبوب الہی کے قریب ان کی چوکھٹ پہ موجود ہیں. آج دنیا میں بہت جگہ اتھل پتھل نظر آ رہی ہے, افراتفری نظر آ رہی ہے. ایسے حالات میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنا کتنا اہم ہے, کتنا ضروری ہو جاتا ہے؟ جی, یہ تو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم اور سب سے ضروری کام ہے. محبوب الہی کی تعلیمات ہم کو عام کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور برادران وطن کو بھی بتانا چاہیے. یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اپنا میسج دوسری طرف یا پوری دنیا میں ہم ایسا نہیں پہنچا رہے جیسے ہمیں پہنچانا چاہیے. محبوب الہی کی تعلیمات کو دیکھیے کیسے انہوں نے خدمت خلق کی. ان کے جو مریدین تھے, ان کے خلفاء تھے, انہوں نے کیسے خدمت خلق کی. اور میرے دادا شمس العلماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ, جو 500 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں اور محبوب الہی کے سلسلے میں ان کے خلیفہ ہیں, ان کے جانشین ہیں, اور پچھلے صدی کے بہت بڑے بزرگ ہیں. خیر ان کو تعریف اس کے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ہندی کا پہلا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں وہ پچھلی صدی کے شروع میں. پہلا ہندی کا ٹرانسلیشن ان کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرشن جی کی لائف ہندی میں لکھ رہے ہیں تاکہ ہندو بھائیوں کو پتہ چلے, کہ مسلمان بھائیوں کو پتہ چلے کرشن جی کے بارے میں. اسی طرح جو ہندو بھائی ہیں ان کو قرآن شریف میں جو لکھا ہوا ہے وہ ان کو معلوم ہو, وہ لوگ ان کو گمراہ نہیں کر سکیں. اگر کوئی غلط فہمی ہے تو قرآن شریف کھول کے پڑھ لیں, دیکھ لیں, ترجمہ دیکھ لیں, تو ان کی غلط فہمی دور ہو جائے. نہیں کر سکتے. ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی بھی دل آزاری کریں. ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے کہ جو کہتا ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی ہم سے راضی ہے, اگر ہمارا پڑوسی ہم سے راضی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مذہب مکمل نہیں ہے, ہم پورے مسلمان نہیں ہیں. ہمارے پڑوسی کو ہم سے خوش ہونا چاہیے. راضی ہونا نہ کافی ہے, خوش ہونا ضروری ہے. اگر ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہے جبھی ہمارا مذہب مکمل ہے. تو یہ محبوب الہی کی تعلیمات اور ان کے جو سلسلے میں جو دوسرے بزرگ ہیں ان کی تعلیمات بہت ہی اہم ہیں, اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات کو عام کریں اور اس پہ عمل بھی کریں. بہت شکریہ. تو ساتھیوں, ابھی آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور خدمات پر جو بیان فرمایا, سید محمد نظامی صاحب نے وہ سماعت کیا, وہ سنا, اور ان کی تعلیمات کی اہمیت آج کے دور میں کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں یہ بھی بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ خبر اس وقت آئی کہ کرونا پروٹوکول کی وجہ سے درگاہ کو بند کر دیا گیا ہے, تو اس کے لیے بھی پیغام ہے سید محمد نظامی صاحب کی طرف سے کہ تمام رسومات پہلے کی طرح ہی ویسے ہی پوری کی جائیں گی, اور سبھی کے لیے, پورے ملک کے لیے, ملک کے ہر شہری کے لیے دعا کی جائے گی. ملک میں امن و امان اور سلامتی کے لیے, خوشحالی کے لیے دعا کی جائے گی. یہ کورونا وبا جلد سے جلد ختم ہو جائے اس کے لیے بھی دعا کی جائے گی. اور جتنے بھی معتقدین ہیں ہندوستان سے لے کر کے باہر تک, جہاں جہاں بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں, ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں, ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے گھروں پر قرآن خوانی کا اہتمام کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, غریبوں کو کھانا کھلائیں, اور جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں اس کو عام کریں. اسی پیغام کے ساتھ آج کی یہ پیشکش یہی مکمل ہوتی ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.